بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی پہلوان، پٹھا اور مریدنی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایاز احمد نے پوری تفصیل سے یہ بات بتائی، پھر رو دینے والے لہجے میں بولا، تھانے دار جی، آپ اس معاملے میں بالکل ڈھیل نہ ڈالیں۔ لالے اور اس کتے ٹیک سنگھ کو پکڑنا بس آپ ہی کے بس کا روگ ہے۔ میں نے ایازی کے خیالات پوری توجہ سے سنے۔ وہ شہباز کے خلاف غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس غم و غصے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ شہباز نے اس کی محبوبہ پر نہ صرف ناجائز قبضہ جمایا تھا بلکہ اسے بری طرح مارا پیٹا بھی تھا۔ جہاں تک ماموں والی بات کا تعلق ہے، مجھے اس میں زیادہ وزن محسوس نہیں ہوا۔ شاید ایازی مجھے ہوشیار کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تھوڑی بہت بات ہو اور ایازی نے اسے بڑھا چڑھا کر میرے سامنے پیش کر دیا ہو۔ جب تک میں اس واقعے کے اصل کرداروں سے نہ ملتا، کوئی معتبر رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے ایازی کو سمجھایا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی بات نہ کرے، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پھر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ماموں سے ملوں گا اور اگر کوئی ڈر خطرے والی بات ہوئی تو اس کا سد باب کروں گا۔ میں نے ماموں سے ملنے کا ذکر کیا تو ایازی بوکھلا سا گیا، کہنے لگا، نہیں، جتنی بات تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ مامے نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ وہ کافی بیمار ہیں، ہلنا جلنا بھی مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ لڑکے نے بات کا بتنگڑ بنایا ہے۔ وہ چند الٹی سیدھی باتیں کر کے میرے پاس سے چلا گیا، لیکن پھر صرف 2 روز بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے وہی کرنا پڑا جو ایازی چاہتا تھا۔ یہ واقعہ اتنا سنگین تھا کہ مجھے ایک بار پھر پوری تندہی کے ساتھ شہباز کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ اس دفعہ اس تلاش میں فرض شناسی کے ساتھ ذاتی غم و غصہ بھی شامل تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ شہباز سامنے ہو اور میں اسے گولی سے اڑا دوں۔ اس روز مجھے تھانے میں ضروری کام تھا، اس لیے عشاء کی اذان دفتر میں ہی ہو گئی۔ 8 بجے کے قریب میں اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ایک سنتری ہانپتا ہوا اندر آیا۔ اس نے کہا، جناب، سنا ہے آپ کے کوارٹر میں آگ لگ گئی ہے۔ پھر اس نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر جھانکنے لگا۔ یہ کھڑکی باہر کی گلی میں کھلتی تھی اور قصبے کے مکان کافی دور تک نظر آتے تھے۔ سنتری نے باہر نظر دوڑائی اور پکار کر بولا، وہ دیکھیے جی، لالی نظر آ رہی ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے۔ میں بھی لپک کر کھڑکی پر پہنچا۔ سنتری نے جو کہا حرف بہ حرف درست تھا۔ قصبے میں کسی مکان کو آگ لگی ہوئی تھی اور عین ممکن تھا کہ یہ میرا ہی رہائشی کوارٹر ہو۔ دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں اور عملے کے چند ارکان افراتفری کی حالت میں کوارٹر تک پہنچے۔ اس بات کی تصدیق راستے میں ہی ہو گئی کہ آگ میرے کوارٹر میں لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ منظر میں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر بلال شاہ کی تھی۔ وہ اس وقت میرے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس پر کیا گزری تھی۔ پورا کوارٹر دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ لوگ قریبی جوہر سے برتنوں میں پانی بھر بھر کر آگ پر پھینک رہے تھے، لیکن شعلوں کے تیور دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ سب کچھ جلا کر ہی بجھے گی۔ میں نے پاس کھڑے لوگوں سے بلال شاہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ باہر نکل آیا ہے۔ چھت پر چڑھ کر اس نے کوارٹر کے پچھواڑے چارے کے ڈھیر پر چھلانگ لگا دی تھی۔ میں لوگوں کے ہجوم میں بلال شاہ کو ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک قریبی گلی میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ارد گرد محلے والے موجود تھے۔ کوئی اس کی ہتھیلیوں پر مالش کر رہا تھا، کوئی پانی پلا رہا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے بلال شاہ کا دم بری طرح اکھڑ گیا تھا۔ جلد ہی میرے تھانے کا عملہ بھی آگ بجھانے میں مصروف ہو گیا۔ 10-15 منٹ کی سخت کوشش کے بعد شعلے سرد پڑ گئے۔ کوارٹر کی صرف 2-3 دیواریں ہی بچ سکی تھیں، باقی چھت اور ساز و سامان سمیت ہر چیز راکھ ہو گئی تھی۔ مجھے زیادہ افسوس ان کاغذات کا تھا جو میری الماری میں رکھے تھے۔ ان میں چند ضروری فائلوں کے علاوہ میری ذاتی ڈائری بھی موجود تھی۔
اس کے علاوہ میرے اہل خانہ کی نادر تصویروں کا ایک البم تھا جس کا نقصان مجھے تا زندگی نہ بھول سکے گا۔ بلال شاہ کی بھی قسمت اچھی تھی جو بچ گیا تھا، ورنہ کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ وہ بڑی پکی بلکہ لوہے توڑ نیند سوتا تھا۔ سرہانے چھوٹا موٹا بم بھی پھٹ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب آگ لگی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر کمرے میں دھواں بھر گیا اور دم گھٹنے سے بلال شاہ اٹھ بیٹھا۔ اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا وہ دروازے تک پہنچا۔ خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ سیدھا چٹخنی پر پڑا اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ برآمدے کی چھت کا ایک جلتا ہوا حصہ اس کے بالکل قریب گرا۔ وہ سانس روکے روکے سیڑھیوں تک پہنچا اور بھاگتا ہوا چھت پر آ گیا۔ کمرے کی چھت کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پچھواڑے میں چارے کے ڈھیر پر چھلانگ لگا دی، لیکن یہاں اس کی قسمت نے تھوڑا سا دغا دیا۔ چارے کے قریب ہی لکڑی کی کھرلی پڑی تھی۔ بلال شاہ کا ایک پاؤں چارے پر اور دوسرا کھرلی پر پڑا۔ کھرلی پر پڑنے والے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ بیچارے کے برے دن آئے ہوئے تھے۔ 1.5 ماہ پہلے وہ سائیکل سے گر گیا تھا، پھر امرتسر کی دیوالی میں جہان دیدہ پہلوان نے اسے ادھموا کیا، اب کھرلی میں گر کر بیچارے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ کوارٹر میں آگ لگنے کی اطلاع سنتے ہی میرے ذہن میں جو سب سے پہلا نام آیا وہ شہباز کا تھا۔ صرف 2 روز پہلے وہ خط کے ذریعے مجھے دھمکی دے چکا تھا کہ میں جو کچھ بو رہا ہوں وہ کاٹنا پڑے گا۔ موقع کے گواہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے کوارٹر کو آگ لگانے والا شہباز ہی ہے۔ میرے پڑوسیوں میں سے ایک نے آگ لگنے کے فوراً بعد پٹرول کی بو سونگھی تھی۔ وہ بھاگ کر گلی میں آیا تو کوارٹر کے اندرونی دروازے دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ اس نے 2 ڈھاٹا پوش گھڑ سواروں کو دیکھا جو تیزی سے گھوڑے بھگاتے ہوئے گلی کا موڑ مڑ گئے۔ ان کے کندھوں پر رائفلیں تھیں اور ایک اپنے جثے سے پہلوان نظر آ رہا تھا۔ قصبے کے پرچون فروش تایا پرشاد نے بھی تصدیق کی کہ دکان بند کرنے سے پہلے اس نے 2 گھڑ سواروں کو دیکھا تھا۔ وہ کوارٹر کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک گھڑ سوار کا گھوڑا کافی بڑا تھا اور وہ خود بھی بہت صحت مند نظر آتا تھا۔ دونوں سواروں نے چہرے پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے اور لگتا تھا دور سے سفر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ سب سے اہم بیان نائی کرم دین کا تھا۔ کرم دین آگ لگنے کے کوئی 2 گھنٹے بعد قصبے میں پہنچا۔ میرے جلے ہوئے کوارٹر کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا، مجھے یقین تھا قصبے سے کوئی خیر کی خبر نہیں ملے گی۔ وجہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ شام سے کچھ ہی دیر بعد اس کی مڈ بھیڑ مفرور ٹیک سنگھ اور شہباز سے ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 8 گھڑ سواروں کے ساتھ روہی کی طرف جا رہے تھے۔ نائی کرم دین نے کہا، مجھے دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ شہباز پہلوان نے پوچھا، کدھر سے آ رہا ہے کرمو؟ میں نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک شادی کا شگن دینے جا رہا ہوں۔ شہباز پہلوان نے کہا کہ ایک شگن میں نے بھی دینا ہے جیون میں، لیکن دل کرتا ہے کہ خود ہی جاؤں۔ اس کے لہجے سے میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی خطرناک دھمکی دے رہا ہے۔ میں نے بات وہیں پر ٹھپ کر دی۔ شہباز پہلوان نے ولایتی شراب کی ایک بوتل میری طرف اچھال دی اور نشے میں ہاتھ لہرا کر بولا، دوسروں کی شادیاں کراتے مر جاؤ گے، تمہاری اپنی شادی تو ہونی نہیں، کچھ اور نہیں تو اس لال پری کو ہی ہونٹوں سے لگا لیا کرو۔ پھر وہ سب گھوڑے بھگاتے جیون کی طرف چلے گئے۔ اب یہ بات ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ آگ لگنے سے چند گھنٹے پہلے شہباز اور ٹیک سنگھ اس علاقے میں موجود تھے اور کسی خطرناک ارادے سے جیون کی طرف آ رہے تھے۔ اب وہ ارادہ پورا ہو چکا تھا۔ میرا گھر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا اور راکھ کے اس ڈھیر میں سے بلال شاہ نے بمشکل اپنی جان بچائی تھی۔ اس واردات کی خبر 12 گھنٹے کے اندر اندر امرتسر اور جلندھر تک پھیل گئی۔ اگلے روز ایک مقامی اخبار میں چھوٹی سی خبر بھی لگ گئی۔ سرخی تھی، اشتہاری ملزم کی طرف سے پولیس انسپکٹر کو زندہ جلانے کی کوشش، سرکاری کوارٹر جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شہباز اور ٹیک سنگھ کی گرفتاری کے لیے ایک بار پھر تندہی سے کوشش شروع ہو گئی۔ انگریز ایس پی صاحب نے اسی روز مجھے امرتسر بلایا۔ تسلی تشفی دینے کے بعد کہا، گاڈ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ہم ملزم کے خلاف ڈھیلے پڑ گئے تھے، اب اس نے اوچھا وار کر کے ہمیں ہوش دلا دیا ہے۔ اب وہ گرفتار ہو کر رہے گا، ہم اسے گرفتار کریں گے، چاہے اس کے لیے کتنا بڑا قربانی بھی دینا پڑے۔ اٹ از انڈرسٹوڈ ناؤ۔ تمہیں جس طرح کا ہیلپ چاہیے ملے گا۔ تم اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے
اس لیے ہم تمہاری درخواست نامنظور کرتے ہوئے تمہیں اس جاب پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ میں اب خود بھی اس جاب پر برقرار رہنا چاہتا تھا۔ اس شخص یعنی شہباز پہلوان کے ساتھ شروع میں مجھے کچھ ہمدردی ضرور تھی، لیکن پھر اس کا رویہ دیکھ کر یہ ہمدردی کم ہوتی گئی اور اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان تھا اور جلندھر کی ایک سکھ برادری اس کی دشمن ہو رہی تھی، لیکن اس دشمنی کو ہوا دینے میں وہ برابر کا قصوروار نظر آ رہا تھا۔ دوست اور دشمن کی پہچان اس میں ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خونی رشتے بھی اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ وہ فروری کی ایک چمکیلی صبح تھی۔ میں ایک بار پھر پورن کچھ جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ محمود غزنوی کے 17 حملوں کی طرح میرا بھی پورن کچھ پر یہ چوتھا حملہ تھا۔ جیون سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایازی سے بات چیت کی۔ وہ پولیس پارٹی کے ساتھ پورن کچھ جانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہباز کے خلاف کارروائی میں بھرپور حصہ لے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو تم یہاں رہ کر میری جتنی مدد کر سکتے ہو وہ پورن کچھ جا کر نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں رہو اور جو کام میں تمہارے ذمہ لگاؤں اسے ٹھیک طریقے سے کرو۔ کون سا کام؟ اس نے نیم دلی سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ شہباز کی کوئی محبوبہ ہے جو امرتسر میں رہتی ہے اور شہباز کو رکے وغیرہ بھی لکھتی ہے۔ ایازی اقرار میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، اس لڑکی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مجھے یقین ہے وہ لڑکی ہاتھ آ جائے تو شہباز زیادہ دیر آزادی کے مزے نہیں لوٹ سکے گا۔ تم کسی طرح اس لڑکی کا کھوج لگا لو تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام کر بھی سکتے ہو۔ شہباز تمہارے گھر کا بندہ تھا، اس کے ملنے جلنے والے ساری تمہاری نظر میں ہوں گے۔ پوچھ گچھ کرو گے تو کوئی تم پر شبہ بھی نہیں کرے گا۔ بات کچھ ایازی کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر الجھن بھی تھی۔ کہنے لگا، تھانے دار جی، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ نرس نجمہ ہی وہی لڑکی ہے۔ دیکھے نا، اب وہ ٹیک سنگھ کے ڈیرے پر ہے اور مزے سے وہاں رہ رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہاری سوچ ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مجھے یقین ہے شہباز کی محبوبہ کوئی عام شکل و صورت والی لڑکی نہیں ہوگی، اور تم نے دیکھا ہی ہے نرس نجمہ بالکل معمولی لڑکی ہے۔ وہ بڑے دعوے سے شہباز کو بھائی بھی کہتی ہے۔ ایازی جز بز نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ نرس نجمہ ہی وہ لڑکی ہے۔ بس یہ سمجھو کہ وہ لڑکی اس وقت امرتسر میں ہے اور تمہیں اسے ڈھونڈ کر سامنے لانا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے ایاز کو اس کام کے لیے تیار کر لیا، اور وہ مجھ سے رخصت ہو کر اسی وقت امرتسر روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی تھانے سے نکل کر چند گز دور ہی گیا ہوگا کہ میری نگاہ اس کرسی پر پڑی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سرخ رنگ کا ایک بٹوا پڑا تھا۔ یقینی بات تھی کہ یہ بٹوا ایازی کی جیب سے گرا ہے۔ میلوں ٹھیلوں سے ملنے والا یہ ایک سستا سا بٹوا تھا۔ شوقین لڑکے ایسے بٹووں میں ایکٹرسوں کی تصویریں بھی لگا لیتے تھے۔ ایازی نے کھلے بازوؤں والی ریشمی قمیض پہن رکھی تھی۔ ایسی قمیضوں کے پہلو میں جیب ہوتی ہے۔ غالباً جیب سے کوئی چیز نکالتے ہوئے غلطی سے اس نے بٹوا کرسی پر گرا دیا تھا۔ میں نے بٹوا پکڑ کر کھولا اور سنتری کو پکارنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ مقصد یہ تھا کہ سنتری بٹوا ایازی کو دے آئے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ بٹوا کھولتے ہی میری نظر ایک تصویر پر پڑی۔ یہ تصویر کسی ایکٹریس کی نہیں تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی جو کسی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ دوپٹے پر تھا۔ لگتا تھا لڑکی کو بتائے بغیر تصویر اتار لی گئی ہے۔ بڑی مدھم سی تصویر تھی۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ لڑکی کے پیچھے ایک گھوڑے کی گردن اور لکڑیوں کا گٹھا بھی نظر آ رہا ہے۔ تصویر کے پیچھے دل بنا کر اس میں سے تیر گزارا گیا تھا اور بڑے دردناک شعر لکھے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ یہی لڑکی ایاز کی محبوبہ صفیہ ہے، اور اسی کی وجہ سے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ تصویر ٹیک سنگھ کے ڈیرے پر ہی کہیں اتاری گئی ہے۔ میں کچھ دیر لڑکی کے خد و خال پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، پھر شعر پڑھنے لگا۔ ان شعروں میں جہاں محبوب کی جدائی کا رونا تھا، وہاں اس خونی رشتے سے بھی گلا تھا جس نے پیار کرنے والوں کے دلوں پر آرے چلائے تھے اور ہوس میں اندھا ہو کر مہکتی کلیوں کو بے رحمی کے کانٹوں میں پرو دیا تھا۔
اس تصویر اور تصویر پر لکھے شعروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ صفیہ نام کی وہ لڑکی ایازی کے دل پر گہری لگی ہوئی ہے۔ وہ رات رات اس کی جدائی میں تڑپتا ہے اور بڑے بھائی کے سلوک کا ماتم کرتا ہے۔ بٹوے میں اور کوئی چیز میرے کام کی نہیں تھی۔ میں نے سنتری کو بلا کر بٹوا اسے دے دیا اور کہا کہ وہ اسے ایازی کے گھر پہنچا دے۔ اسی شام ہم براستہ کپور تھلہ پورن کچھ پہنچ گئے۔ ایک بار پھر وہی ریسٹ ہاؤس ہمارا مورچہ تھا جہاں ہم اس سے پہلے کئی ہفتے گزار چکے تھے۔ ایک طرح سے اس ریسٹ ہاؤس تک پہنچ کر ہماری دوڑ ختم ہو جاتی تھی۔ اس سے آگے ڈیک نالا تھا اور نالے کے پار وہ خطرناک جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا جہاں داخل ہونا موت کو دعوت دینا تھا۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ پچھلے 2 ماہ میں شہباز 3-4 دفعہ اس جنگل سے باہر آیا تھا لیکن ہم اسے گھیر نہیں سکے تھے۔ اب ہمیں خود اس جنگل میں گھسنا تھا یا پہلے کی طرح ایک بار پھر منہ لٹکا کر اس کا انتظار کرنا تھا۔ گھوم پھر کر میری سوچ ہر مرتبہ شہباز کی گمنام محبوبہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ اس لڑکی کا کھوج لگ جاتا تو شہباز کو کسی نہ کسی بہانے اس پناہ گاہ سے باہر نکالا جا سکتا تھا، مگر وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھی اور کوئی ایسا قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے ذریعے شہباز پر دباؤ ڈالا جا سکتا تھا۔ 2 ہفتے پہلے شہباز کی والدہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کہیں روپوش ہو چکی تھی۔ غالباً وہ پولیس کی کھینچا تانی سے بچنا چاہتی تھی۔ ویسے وہ روپوش نہ بھی ہوتی تو مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ یہ میرا طریقہ کار ہی نہیں تھا۔ کسی بے گناہ سے زیادتی کر کے یا اس کی زندگی خطرے میں ڈال کر ایک ملزم کو پکڑنا میرے نزدیک فرض شناسی نہیں ہے۔ شہباز کے چھوٹے بھائی ایازی نے ہاتھ سے لکیریں کھینچ کر ہمیں ایک نقشہ بنا دیا تھا۔ اس نقشے میں ٹیک سنگھ کے مرکزی ڈیرے تک پہنچنے کے مختلف راستے دکھائے گئے تھے۔ ساتھ ساتھ ان ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کی تھی جہاں مسلح آدمیوں سے مڈ بھیڑ ہو سکتی تھی۔ ایسا ہی ایک نقشہ ہمارے پاس بھی موجود تھا۔ میں اور انسپیکٹر اروڑا یہ دونوں نقشے سامنے پھیلا کر بیٹھ گئے اور 2 روز مسلسل سوچ بچار کرتے رہے۔ ہم کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہتے تھے جس میں جانی نقصان کا خطرہ کم سے کم ہو اور ڈاکو پولیس پارٹی کو چکمہ بھی نہ دے سکیں۔ ہماری منصوبہ بندی کے دوران ہی بارشیں شروع ہو گئیں، تمام راستے بند ہو گئے اور ہمیں ریسٹ ہاؤس کی 4 دیواری میں بند ہونا پڑا۔ ان دنوں پولیس پارٹی کے لیے ریڈیو سننے، سونے اور تاش کھیلنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ چند روز بعد جب بلال شاہ وہاں پہنچ گیا تو ماحول میں قدرے خوشگواری آ گئی۔ انسپیکٹر اروڑا کے سوا تمام عملے سے بلال شاہ کی چھیڑ چھاڑ تھی۔ صبح سے شام تک یہ ہلا گلا جاری رہتا۔ ریسٹ ہاؤس کے مالک دھنی رام سنگھ کی نوخیز بیوی سے بلال شاہ کو خاصی چڑ تھی۔ وہ اس کی چال ڈھال کی نقل اتارتا اور اسے دلچسپ گالیاں دے کر عملے کے سینے میں ٹھنڈ ڈالتا۔ 1 ہفتے بعد بارشوں کا سلسلہ رکا اور ہم نئے سرے سے کمر کسنے لگے، لیکن اسی دوران جلندھر کے سول جج ہری کرشن صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں آ دھمکے۔ ان کے لشکر میں ایک ڈی ایس پی، ایک انسپیکٹر اور عملے کے کوئی 25 ارکان تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحے کے علاوہ 2 وائرلیس سیٹ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک جیپ کو بھی کسی طرح کھینچ تان کر ریسٹ ہاؤس تک لے آئے تھے۔ سول جج صاحب پرائیویٹ طور پر ساتھ آئے تھے۔ بظاہر پولیس پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ اس پولیس پارٹی کو ترتیب دینے والے اور یہاں لانے والے جناب ہری کرشن صاحب ہی ہیں۔ پہلوان وچن سنگھ کی موت نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی اور وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر شہباز کو پکڑنے کی فکر میں خوار ہو رہے تھے۔ دھنی رام سنگھ نے ہماری طرح دوسری پارٹی کو بھی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا لیا۔ اس کے لیے دونوں پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ رات کو میں نے ڈی ایس پی راجپال سے بات چیت کی۔ وہ 24 گھنٹے نشے میں غرق رہنے والا ایک سست الوجود اور ڈھیلا ڈھالا آفیسر تھا۔ تجربہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ معلوم نہیں وہ کیسے ڈی ایس پی بنا تھا اور جج ہری کرشن اسے کیا سمجھ کر اس پرخطر مہم پر لے آیا تھا۔ میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گیا۔ میرے پوچھنے پر ڈی ایس پی نے گردن تان کر کہا، کل شام 8 بجے وہ اپنی چھاپا مار ٹیم کے ساتھ ڈیک نالا پار کر جائے گا اور رات 12 بجے سے پہلے پہلے ٹیک سنگھ اور شہباز کا ڈیرا پولیس کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے مجھے ایک بہت پرانا نقشہ بھی دکھایا
جس پر جگہ جگہ سرخ پینسل سے نشان لگے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی کا خیال تھا کہ یہ نادر نقشہ پولیس پارٹی کے لیے خضر راہ ثابت ہوگا اور چھاپا مار عملہ مزے سے ٹہلتا ڈاکوؤں کے ڈیرے پر جا پہنچے گا۔ ڈی ایس پی جلندر جیل سے ایک قیدی کو بھی ساتھ لایا تھا۔ ڈی ایس پی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ قیدی ٹیک سنگھ کا ساتھی رہا ہے اور علاقے کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ ہی نہیں کہ پولیس پارٹی راستے میں کسی مصیبت کا شکار ہو۔ میں نے کہا، راجپال صاحب، میں بڑی عاجزی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے بارے میں میری معلومات آپ سے اور جج صاحب سے زیادہ ہیں۔ یہ نقشہ جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، اس سے بہتر نقشہ پچھلے 2 مہینے سے میرے پاس موجود ہے، لیکن صرف ایک نقشے کے زور پر آپ کامیاب چھاپا نہیں مار سکتے ہیں۔ نقشہ تو انگریز کپتان کے پاس بھی موجود تھا۔ آپ کے پاس 25 آدمی ہیں تو اس کے پاس پوری کمپنی تھی، اسلحہ، وائرلیس، مخبر، سب کچھ موجود تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کتنے بندے بچ کر آئے تھے واپس؟ ڈی ایس پی کو تو جیسے کسی بہانے کی ضرورت تھی، بھڑک کر بولا، یہ تم نہیں، تمہارے اندر کی بدنیتی بول رہی ہے۔ مجھے پتا ہے یہ سارا جنگل صاف کر دیا جائے تو تب بھی تم ڈیک نالا پار نہیں کرو گے، بس یہیں بیٹھے منصوبے بناتے رہو گے۔ اگر جان اتنی پیاری ہے تو استعفیٰ دے دو نوکری سے، کوئی جنرل سٹور کھول کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، جان کس کو کتنی پیاری ہے اس کا پتہ تو وقت آنے پر چلتا ہے۔ میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ اس علاقے کو دیکھ بھال لیں۔ اتنے میں جج ہری کرشن بھی وہاں چلا آیا۔ اس کے چہرے کی سلوٹوں سے لگتا تھا کہ کنین کی گولی کھا رکھی ہے۔ بڑی سرد مہری سے بولا، نواز خان، تم اس معاملے میں دخل مت دو۔ ڈی ایس پی صاحب پورے اختیار کے ساتھ یہاں آئے ہیں، وہ اس معاملے کو جس طرح چاہیں ہینڈل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، یقین کریں میری آپ سے کوئی ضد نہیں ہے، لیکن میں اس معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر پولیس پارٹی نے کھلے عام ڈیک نالا پار کیا تو سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کچھ خطرے میں نہیں پڑے گا، جج دھاڑا، صرف تم لوگوں کی ہڈ حرامی کا پول کھل جائے گا۔ میرا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے بھی کوئی سخت بات نکل جاتی، انسپکٹر اروڑا درمیان میں آ گیا اور اس نے بات رفع دفع کرانے کی کوشش کی۔ میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جج ہری کرشن اور اس کے ہم نواؤں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی ٹیک سنگھ اور شہباز سے کوئی ہمدردی تھی، لیکن جو بات غلط تھی اسے غلط کہنا میرا سرکاری اور اخلاقی فرض تھا۔ یہ شرابی ڈی ایس پی عملے کے جوانوں کی جان کا دشمن ہو رہا تھا۔ ڈیک نالے کے ہر درخت کے پیچھے گھات تھی اور اندھی گولیاں کسی بھی وقت موت تقسیم کر سکتی تھیں۔ پولیس اہلکار ہندو تھے، سکھ تھے یا مسلمان، امرتسر سے تھے یا جلندر سے تھے تو جیتے جاگتے انسان۔ ان کے سینوں میں بھی دل دھڑکتے تھے، دلوں میں خواہشیں تھیں، آرزوئیں اور امیدیں تھیں۔ روزگار کی خاطر وہ گھر سے سینکڑوں میل دور مارے پھر رہے تھے۔ کسی ہری کرشن کو اور کسی راجپال کو کیا حق پہنچتا تھا کہ اپنے انتقام کی خاطر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیتا؟ ان لمحوں میں مجھے محسوس ہوا جیسے راجپال کے ساتھ آنے والے اہلکاروں کی زندگی خطرے میں نہیں، میری اپنی زندگی خطرے میں ہے۔ جیسے کل کوئی اور نہیں، میں ڈیک نالا پار کر کے اندھی گولیوں کی زد میں آنے والا ہوں۔ میرا سینہ غم و غصے سے لبریز ہو گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جج ہری کرشن اور ڈی ایس پی راجپال کو من مانی کرنے نہیں دوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں روکا کیسے جائے؟ ڈی ایس پی راجپال میرا ماتحت نہیں تھا، نہ ہی جج ہری کرشن پر میرا کوئی زور چل سکتا تھا۔ زبردستی کی جاتی تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ فساد ہی ہو جاتا۔ آ جا کے ایک ہی راستہ تھا کہ میں کپور تھلہ پہنچ کر انگریز ایس پی سے رابطہ کروں اور انہیں ساری صورتحال بتاؤں۔ میں علی الصبح 3 بجے کے قریب جاگا اور نہایت خاموشی سے کپور تھلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس دوران بلال شاہ استبل میں جا کر میرے گھوڑے پر زین وغیرہ کس چکا تھا۔ میں سادہ لباس میں تھا، اپنی گرم چادر تو ملی نہیں، ایک کانسٹیبل کی چادر سے بکل مار لی تھی۔ اشاریہ 38 کا بھرا ریوالور میری قمیض کے نیچے موجود تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ سے نکل کر
جوں ہی میں استبل کی طرف بڑھا، قریبی برآمدے میں آہٹ ہوئی اور ڈی ایس پی راجپال کا ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ اس نے مجھے پہچان کر اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی کام سے جا رہا ہوں، میں نے بھی سرد مہری سے جواب دیا۔ لیکن ڈی ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی آدمی بتائے بغیر ریسٹ ہاؤس سے باہر نہیں جائے گا۔ میں تمہارے ڈی ایس پی کا آدمی نہیں ہوں اور نہ اس کا حکم ماننا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے لہجے میں بھی تلخی عود کر آئی۔ میں آگے بڑھا تو ہیڈ کانسٹیبل نے کمال جرت سے میرا شانہ تھام لیا۔ جناب، پہلے آپ سر جی سے بات کر لیں۔ پیچھے ہٹو، میں نے پھنکار کر کہا۔ میں نہیں جانتا تمہارے سر جی کو۔ اسی بحثا بحثی میں ڈی ایس پی خود بھی باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے جج ہری کرشن بھی سلیپنگ گاؤن سنبھالتا چلا آ رہا تھا۔ کیا کہتا ہے یہ؟ ڈی ایس پی نے بڑی بدتمیزی سے اپنے ماتحت سے پوچھا۔ میں نے کہا، راجپال صاحب زبان سنبھال کر بات کرو، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو بے عزتی کرے گا میری؟ راجپال خم ٹھونک کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ اتنے میں راجپال کا ایک چمچہ سب انسپیکٹر جالا پہلو سے آیا اور مجھے دھکا دے کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میرا پیمانہ صبر جو بہت دیر سے ہلکورے لے رہا تھا ایک دم چھلک گیا۔ میرا داہنا ہاتھ گھوما اور سب انسپیکٹر تھپڑ کھا کر دور جا گرا۔ ڈی ایس پی نے جواباً مجھے تھپڑ مارنا چاہا لیکن وار خالی گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا ڈی ایس پی کے قریب کھڑا اے ایس آئی اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میری بھرپور ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ بھاری بھرکم ڈی ایس پی کو اپنے ساتھ لیتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ بات ایک دم بڑھ گئی تھی اور اس میں سارا قصور ڈی ایس پی اینڈ کمپنی کا تھا۔ یوں لگتا تھا ڈی ایس پی کی ساری نفری میری گھات میں بیٹھی ہے۔ ڈی ایس پی کے زمین بوس ہوتے ہی سب انسپیکٹر نے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں اور 5-6 اہلکار باہر نکل کر چیلوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک اہلکار نے ریسٹ ہاؤس کا گیٹ باہر سے بند کر دیا تھا تاکہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی باہر نہ آ سکے۔ صرف بلال شاہ باہر تھا۔ وہ استبل کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا۔ 2-3 ہٹے کٹے اہلکاروں نے اسے بھی دبوچ لیا۔ ڈی ایس پی نے ہاتھ بڑھا کر ریوالور میرے لباس سے نکال لیا، پھر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بولا، لے جاؤ دونوں کو اور کمرے میں بند کر دو، میں دیکھتا ہوں کیسے ان کی نوکریاں باقی رہتی ہیں۔ وہ بلال شاہ کو بھی پولیس ملازم ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے جج ہری کرشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہری کرشن، یہاں قانون کا جو احترام ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو نا، یاد رکھو میں عدالت میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ جواب میں ہری کرشن بڑبڑا کر رہ گیا۔ میں چاہتا تو اب بھی مزاحمت کر سکتا تھا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن بات جتنی بڑھ گئی تھی میں اس سے زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ جلندر کے پولیس اہلکار مجھے دھکیلتے ہوئے استبل کی طرف لے گئے اور چوکیدار کے کمرے میں بند کر دیا۔ بلال شاہ کو بھی میرے ساتھ ہی دھکیل دیا گیا۔ بلال شاہ مسلسل میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس کی قمیض کے نیچے اب بھی بھرا ہوا ریوالور موجود ہے۔ لڑائی بھڑائی کے دوران میں اشارہ بھی کر دیتا تو بلال شاہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر ریوالور نکال لیتا اور دھائیں دھائیں گولیاں چلانا شروع کر دیتا۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے اشارے پر بلال شاہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر میں ریسٹ ہاؤس کے دروازے کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتا تو یہ بڑی بے وقوفی ہوتی۔ بلال شاہ کے ریوالور سے انہی اہلکاروں کو نقصان پہنچنا تھا جنہیں نقصان سے بچانے کے لیے میں نے ڈی ایس پی سے متھا لگا لیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جلندر کی پارٹی سے میری ہاتھا پائی ہو، لیکن جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ خواہش کے باوجود میں اسے روک نہ سکا۔ کبھی کبھی حالات اتنے تیز رفتار ہو جاتے ہیں کہ ان پر نظر ٹکانا مشکل ہو جاتی ہے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ ہم ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے کسی ہنگامے کو ترس گئے تھے، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ ہنگامے پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا۔ ابھی مجھے اور بلال شاہ کو کمرے میں بمشکل 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ استبل کے ارد گرد ہلچل محسوس ہوئی۔ یوں لگا کہ بھونچال سا آ گیا ہے۔ پھر یک بارگی گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور ٹاپوں سے در و دیوار گونج اٹھے۔ کچھ للکارتی ہوئی آوازیں سنائی دیں اور ایک دم فائرنگ ہونے لگی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے اور سپاہیوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈی ایس پی راجپال کی للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، اوپر چلو، اوپر چلو۔
وہ اپنے کسی رائفل مین کو ہدایت دے رہا تھا، پھر کسی نے آٹومیٹک گن کا برسٹ مارا، ایک چیخ گونجی اور جیسے کوئی زینوں سے لڑکتا ہوا برآمدے کے پختہ فرش پر آن گرا۔ اتنے میں ہمارے کمرے کے بالکل قریب ایک تیز سریلی آواز گونجی۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ دھنی رام سنگھ کی نخیز بیوی کی آواز ہے۔